اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات ارضی میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن انسان سے یہ کہا ہے کہ تمہارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ دنیاوی ساز و سامان کو استعمال کرو، اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کا حصول کرو، لیکن دنیا میں کھو نہ جاؤ۔ اپنا مقصد حیات صرف حصول دنیا کو نہ بنا لو۔ دنیا کو بڑی زینت دی گئی ہے، بڑا سجایا سنوارا گیا ہے۔ دنیا لبھاتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن مسلمان کو، صاحب ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہے، دنیا کے ساز و سامان سے نفع اٹھائے، لیکن دل دنیا سے نہیں لگانا، دل اللہ رسول سے لگانا ہے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بڑا ایک سادہ سا، بڑا عام فہم سا دین کا مفہوم ہے، اسے ضرور سمجھیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ دنیا کمانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا اکٹھی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے، اور جب مقصد فقط حصول دنیا ہو جائے اور مقصد صرف اور صرف مال و اسباب کا جمع کرنا ہو جائے تو پھر اس کے نقصان بڑھنے لگتے ہیں، پھر حلال حرام کی تمیز اٹھنے لگتی، پھر حصول دنیا کے لیے لوگوں کو پامال کرنا پڑے تو لوگ کر دیتے ہیں۔ تو دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا کا حصول کرنا ہے، دنیا میں بڑا کچھ ہے، لیکن سارا کچھ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں لہلہاتے کھیت ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، چار رنگ عالم میں پھیلا ہوا سبزہ ہے، کوس و قزح کی رنگینیاں ہیں، بلبلوں کے نغمے ہیں، چہچہاتی کلیاں ہیں، بڑا کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ بنایا۔ لیکن بنانے والا رب اگر فرمائے کہ کل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، یہ دنیا قلیل ہے، یہ تھوڑی ہے، اور فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور متقی لوگوں کے لیے آخرت ہی اچھی ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آخرت پر توجہ کریں، ان کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ فرماتے تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اتنی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، بہتر آخرت ہے۔ دنیا میں تم جتنا بھی ساز و سامان جمع کرو یہ تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے، یہ محدود ہے۔ جنت، آخرت، اللہ کی رضا، یہ بہت وسیع و عریض معاملہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جنت اتنی تو چوڑی ہے صرف جتنے زمین و آسمان ہے، جنت کی چوڑائی بتائی، لمبائی بتائی نہیں۔ تو آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں اس پر توجہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اور یہ جامع الفاظ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو مسلمان اگر تھوڑا سا سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی کسی دکھ پر الجھے گا نہیں، اور کسی آسانی پر اترائے گا نہیں، اور کسی غریب کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ دیکھا یہ کہاں رہ گیا ہے اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ جنت ہے صحیح دنیا پر، مومن کی نہیں، یہ کافر کی جنت ہے۔ مومن کی جنت قیامت میں اسے ملے گی، آخرت میں اسے ملے گی۔ دنیا تو قلیل ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے۔ اتنی لمبی زندگی نہیں ہوتی جتنے لمبے ہمارے فساد ہو جاتے ہیں۔
بعض لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ الجھ گئے، تھوڑا سا کسی کا دنیاوی قد اونچا دیکھا نہیں تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے، حسد کرنا، کسی کا مال دیکھ کر جلنا، پریشان ہونا، دنیاوی ترقیاں دیکھ کر بہت زیادہ حسرت کا شکار ہونا۔ مومن کی یہ شان ہی نہیں۔ مومن کو پتہ ہے کہ میرے لیے میرے رب نے جنت میں بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی، تھوڑا سا دنیا کا مال ہے، قلیل سا، لیکن اس کے حصول کے لیے اتنے اتاولے ہو جانا، اتنے بے چین ہو جانا، اور اس کے حصول کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو بے قرار رکھنا، اس سے انسان کی زندگی میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔